یہ موبائل کی جو وبا ہے اس نے عبادتوں کی حلاوت نکال دی ہے۔ پہلے لوگ کعبے کو دیکھتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے، اب وہ موبائل میں کعبے کو دیکھ رہے ہیں، ایسے سامنے دیکھ بھی نہیں رہے، اسکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ اور پہلے اللہ کے فضل سے بچپن سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 98 میں پہلی مرتبہ جانا ہوا۔ روزہ شریف پہ جب جاتے تھے تو مسلمان نظر آتے تھے، وہ ایسی کیفیت میں جاتے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اور میں تسلی رکھتا تھا کہ دیکھو ابھی کوئی اللہ کا بندہ آئے گا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوگا کہ روئے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ خدا کی قسم، اور اب وہ لوگ نہیں ہیں۔ بس ادھر دیکھو تو بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس پہ 4-5 لوگ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ادھر دیکھو تو اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اس پہ بھی کوئی 10-8 لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ کوئی عام جگہ نہیں۔ خدا کی قسم مجھے تو یہ فکر ہو گئی کہ کہیں ان بے ادبیوں کی وجہ سے ایمان سلب نہ ہو۔ ہمارے بزرگان دین میں سے ایک بہت بڑے شخص گزرے ہیں، حاجی محمد امین تورنگزئی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مجاہد تھے۔ ان کی ایک نعت ہے اور اس نعت میں پشتو کا ایک شعر ہے کہ بے ادب آدمی تم یہاں پہ پیروں سے چل رہے ہو، پلکوں سے کیوں نہیں چل رہے؟ اور قسم پہدے دل تخو خاورے کے دل مزہ کا، او بے ادب آدمی تم واپس جا رہے ہو، ابھی تک مٹی نہیں ہوئے تم یہاں پہ۔ مدینہ منورہ، روضہ رسول، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری، یہ نصیب کی بات ہے، بہت بڑے عظیم بات ہے۔ اس لیے ہمیں فکر ہے کہ دجالی قوتوں نے ایسا زور لگایا ہے مسلمانوں کے ایمان پر۔ اب جب وہ ہر وقت ان چیزوں میں مشغول ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم عمرے پہ گئے، ہم نے تو بہت دعا کی، دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ ارے بھائی آپ نے دعا ڈھنگ سے کی نہیں وہاں پہ۔ اور جی ہم تو حج پہ 10 دفعہ چلے گئے اور ہم نے وہاں پہ اللہ سے یہ مانگا، یہ مانگا، یہ مانگا، کچھ نہیں ملا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اللہ سے کاروبار کرنے گئے تھے، حساب کرنے گئے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کی توجہ کیسی تھی؟